أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. محترم حاضرین، درس قرآن مجید کی اس مجلس میں انشاءاللہ آج ہم سورہ الملک کی تفسیر سنیں گے، پھر اس کے بعد جتنی صورتیں ہیں جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم سننے کی کوشش کریں گے. سورہ الملک، ملک کا مطلب یہ ہے بادشاہت. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بتلایا ہے کہ اصل بادشاہت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. انسان کو تھوڑی مدت کے لیے کبھی کسی چیز کا مالک بنا دیتا ہے، لیکن اس کے مر جانے کے بعد، انتقال ہو جانے کے بعد اس کی جو ملکیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. بس آدمی کو جو ہے خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے، جیسا وہ دنیا میں آیا تھا ٹھیک ویسا ہی جانا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا ذکر اس سورت کے اندر فرمایا ہے. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یہ جو سورہ ہے سورہ ملک، اس کی کچھ فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں سنن ترمذی، اسی طرح ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر ایک حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. جی ہاں 30 آیتیں ہیں. جو آدمی جی ہاں یہ جو 30 آیتیں ہیں اس کے پڑھنے والے کے لیے یہ آیتیں سفارش کرے گی قیامت کے دن، یہاں تک کہ اس کو بخشش کر دیا جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے. یہ جو آیتیں ہیں اس سورت کے اندر یہ سفارش بن کر جو ہے ہمارے لیے ثابت ہوگی. ایک دوسری روایت ہے جو مجمع الزوائد الجامع الصغیر کے اندر موجود ہے. کہا قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے لڑے گی، کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے لڑائی کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ وہ سورت ہے. ایک اور تیسری روایت ہے جو کہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں جو ہے سورہ ملک پڑھ کر سوئے تو یہ سورت جو ہے اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی جو ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ ملک انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے والی ایک چیز ہے. اگر کوئی آدمی پابندی کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا ہے سونے سے پہلے تو انشاءاللہ یہ تمام فضیلتیں وہ حاصل کر سکتا ہے، یہ تمام فائدے اس کو مل سکتے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق دے. آمین. اب آئیے انشاءاللہ ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتلایا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا کیا مقصد ہے وہ بتلایا ہے کہ موت و حیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے تاکہ امتحان لے کون اچھا ہے یا کون برا ہے، اور عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے اللہ کے پاس. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین آدمی وہی ہے جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے.
مال دولت علم شہرت کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف احسن عمل. یہاں ایک اور بات ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اس سے پتا چلا کہ بہترین عمل گرچہ وہ عمل کم کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بہترین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر عمل ہے تو یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہترین عمل ہوگا. ورنہ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہترین عمل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا ہے وہی قابل مقبول ہے. ورنہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے آدمی عمل کرتے ہیں، جی ہاں، من گھڑت عمل، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی رہنمائی تھی نہ صحابہ کی کوئی رہنمائی تھی، بس اپنے طور سے دیکھا کہ یہ بہتر ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے، چلو اسے ہم شروع کر دیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے گمراہی ہیں، خرافات ہیں، بدعات جس کو کہا جاتا ہے، یہ قابل مقبول نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ جو آسمان ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اگر آدمی غور و فکر کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے پہچان سکتا ہے. بار بار آدمی کو دیکھنا چاہیے آسمان و زمین کی طرف نظر دوڑائے اور غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے، اس کو آدمی پہچان سکتا ہے. اس کے بعد جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس سے پہلے جو ہے ستارے وغیرہ کے بارے میں فرمایا. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ ستارے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. ستارے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ جو ہے زینت ہو، آسمان کے لیے خوبصورتی ہو. ستارے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان ستاروں کے ذریعے سے آدمی سفر کے دوران اپنا راستہ طے کر پائے، جیسا کہ بہت ساری آیتوں میں ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا ہے. ایک اور بات ہے جہنمیوں کے سلسلے میں کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جب کبھی ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو فرشتے رہیں گے، داروغہ رہیں گے، وہ پوچھیں گے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. جب کبھی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے گروپ کی شکل میں، جی ہاں، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ لوگ اعتراف کریں گے، کہیں گے کہ ہاں ضرور آیا تھا، لیکن اگر کاش ہم ان کی باتیں سن لیتے اور مان لیتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. لوگ جو ہے اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، لیکن اس وقت اعتراف اور افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوف کھانے والے، تقوی اور ڈر رکھنے والے بندے کے بارے میں فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم. ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہترین انعامات تیار کر رکھا ہے جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ جو آسمان ہے، آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے تھام کر رکھا ہے. آسمان اور دنیا کے درمیان ہم کوئی ستون نہیں دیکھتے ہیں، کوئی پلر نہیں ہے. کون اس کو تھام کر رکھا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی عذاب تم پر نازل کر دے، اس کو توڑ دے اور تمہارے اوپر گر جائے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں جیسا کہ ان سے پہلے آنے والے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے پرندے کے سلسلے میں کہا یہ جو پرندوں کو تم دیکھتے ہو آسمان میں جو ہے اپنے پیر پھیلا کر اڑتے رہتے ہیں، ان کو کون تھام کر رکھا ہے؟ ایک اللہ، ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان ہی ان کو تھام کر رکھا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سوالات کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو تھام لے تو ہے کوئی دنیا کے اندر تمہیں رزق دے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کو یاد دلایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جو آدمی اوندھا منہ چلتا ہے، جی ہاں الٹا چلتا ہے، اور وہ آدمی جو سیدھے ہو کر چلتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
گویا کہ دین اسلام پر چلنے والا آدمی وہ سیدھا چلنے والا ہے، اور دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کر کے چلنے والا آدمی منہ کے بل چلنے والا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے سلسلے میں فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو ہے دیکھنے کے لیے آنکھیں پیدا کیا ہے، سننے کے لیے کان پیدا کیا ہے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل پیدا کیا ہے۔ کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا زمین کے اندر پھر پھیلا دیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لیکن ان پڑھ لوگ، بیوقوف لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ آئے گا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جس قیامت کا تم وعدہ کرتے ہو یہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں لوگ جو ہے جلدی مچاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فرمایا کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَذَا الَّذِی كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، لیکن جب عذاب آ جائے گا اور جہنم کی سزائیں ان کے سامنے آ جائے گی تو جو ہے ان لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے بارہا سنے کہ جہنمیوں کے چہرے ایسے ہوں گے کہ دیکھنے والا پہچان لے گا کہ یہی جہنمی ہے، اور جنتیوں کے چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے سے پتہ لگا سکتے ہیں ہم کہ یہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے شمار کرے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں پانی کے سلسلے میں کہا، ایک احسان کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہوئے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ذرا تم غور کرو، یہ جو پانی ہے اس پانی کو اگر تمہارا رب اور اللہ سبحانہ و تعالی اگر زمین کے تہ میں لے کر چلے جائے یا تو پھر اسے خشک کر دے تو کون ہے اس کو دوبارہ لا سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ اس پر کوئی طاقت رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ ملک ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد سورہ القلم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ قلم، قلم کا مطلب ہے پن۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کی قسم کھا کر جو ہے اس سورت کا آغاز کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اس سورت کو سورہ قلم اور سورہ نون بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلم کی بہت اہمیت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو تیار کیا، پیدا کیا، اس کے بعد کہا کہ لکھ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھ۔ پھر قلم کا کام یہ تھا کہ سب لکھتا گیا اور وہ جو ہے ہمارے لیے مقدر بن گئی وہ تمام چیزیں جس کو قلم نے لکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، لوگ طرح طرح کے الزام لگاتے تھے آپ پر۔ کبھی کہتے تھے اے مجنون ہے، پاگل ہے، کبھی لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رنج اور غم ہوتا تھا، آپ کو دکھ محسوس ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت اور فضل کرم سے آپ کوئی پاگل نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ کی ذات تو بابرکت ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور کہا کہ آپ انتظار کیجئے، وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو قیامت، عذاب وغیرہ کے بارے میں لوگوں کو کہتے ہیں تو یہ لوگ اس کو کھیل تماشے میں گزار دیتے ہیں، سیریس سے اس چیز کو نہیں لیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، تو آپ بھی انتظار کیجئے، یہ لوگ اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان کی باتیں نہیں مانا کیجئے، یہ لوگ بد کردار ہیں، یہ لوگ جو ہے غیبت کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں عیب لگایا کرتے ہیں، آپ ایسے بد کردار لوگوں کی باتیں نہیں مانا کیجئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ تمام باتیں کہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ایک واقعہ پیش کیا ہے، باغ والے کا قصہ۔
وہ باغ والے کون تھے؟ یمن میں جو ہے ایک باغ تھا، ایک باغیچہ تھا. تو عرب میں وہ واقعہ اور وہ قصہ جو ہے مشہور تھا کہ وہ آدمی جو ہے، وہ باغ والا آدمی جب اپنے باغ سے پھل توڑتا تھا تو اس کے پھل میں جو ہے غریب، مسکین، فقیر وغیرہ کے لیے حصے ہوتے تھے، وہ دیتا تھا. لیکن جب وہ آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا، تو اس کے بچے جب اس کے وارث بنے تو اس کی اولاد جو ہے اس آدمی کی طرح خرچ نہیں کرتے تھے. ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم جو ہے غریب اور مسکین کو کچھ حصہ نہیں دیں گے. یہ لوگ جو ہے صبح صبح جو ہے چپکے سے باغ کی طرف گئے تاکہ کسی آدمی کو پتہ نہ چلے کہ ہم پھل توڑنے جائیں گے. اس طرح سے پلاننگ کیے یہ لوگ. سبحان اللہ، یہ لوگ جب پلاننگ کیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور پلان ہو رہا تھا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا تھا، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. بہرحال یہ لوگ غلط ارادہ لے کر اپنے باغ کے پاس چلے گئے. جب پہنچے تو دیکھا کہ سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے وہ باغ جو ہے بالکل جو ہے خاک ہو گیا ہے، جل کر برباد ہو چکا ہے، جیسا لگتا ہے یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا ان کے اوپر. تو یہ جو اولاد تھی اس آدمی کی، ان میں سے ایک اچھا بندہ تھا. تو اس نے کہا میں تمہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح بیان کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھو ہر چیز میں، ہر مال و دولت میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھو. لیکن غلط سوچ، غلط ارادہ اگر آدمی دل میں رکھ کر عمل کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے زندگی میں اچھا انجام نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی بندے کے سلسلے میں کہا کہ متقی ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، کہ متقی بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس نعمتوں کے اندر رہیں گے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں مجرموں کی طرح مسلمانوں کو کر دوں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو میری اخلاق ہے، جو ہے کردار ہے، کیا میں ان کی طرح مجرموں کی طرح کر دوں، کفار کی طرح کر دوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے بہت سارے مناظر ہم نے معلوم کیے. ایک اور منظر کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ کل قیامت کے دن جب جو ہے پنڈلی ظاہر ہو جائے گی. پنڈلی کس کو کہتے ہیں؟ ٹخنا اور گھٹنے کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے پیر میں، اس کو جو ہے پنڈلی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پنڈلی ظاہر ہو جائے گی تب لوگوں کو جو ہے سجدے کی طرف بلایا جائے گا، کہا جائے گا سجدہ کرو. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے سجدہ نہیں کر پائیں گے. پنڈلی ظاہر ہونے سے کیا مطلب ہے یہ پہلے ہم معلوم کرتے ہیں. علماء کرام نے فرمایا اس کے دو معنی ہیں. یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بس ہمیں اس پر ہی یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، آنکھ ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچنا ہے کہ کس کی طرح ہو سکتا ہے، یہ سوچنا غلط ہے. تشبیہ اس کو کہا جاتا ہے. ہم کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، بلکہ اتنا ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ چیزیں ہیں، لیکن کیسی ہیں اس پر ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. بہرحال جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہوگی تب لوگوں سے جو ہے سجدے میں پڑھنے کے لیے کہا جائے گا. ایک اور معنی یہ ہے کہ پنڈلی ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے، کہیں مصیبت میں ہوتا ہے، زور سے اسے بھاگنا رہتا ہے، دوڑنا رہتا ہے، تو کپڑے کو اٹھا کر پنڈلی ظاہر کر کے وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. تو کہا کہ یہ قیامت کی جو سختی ہوگی، قیامت میں جو آدمی پریشان حال ہوگا، اس کی یہ کنایا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. بہرحال جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت لوگوں کو سجدے میں جانے کے لیے کہے گا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ان کی پیٹھ جو ہے ایسا لگے گا کہ ان کی پیٹھ میں جو ہے لکڑی باندھی گئی ہے. کہ لکڑی رکھنے کی وجہ سے اگر لکڑی چپکا دی جائے، باندھ کر رکھی جائے تو آدمی جھک نہیں سکتا. تو ٹھیک اسی طرح جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا، عبادتیں نہیں کیا تھا، نمازیں نہیں پڑھا تھا، وہ بندہ کل قیامت کے روز کوشش تو کرے گا
کہ سجدہ کروں لیکن سجدہ نہیں کر پائے گا, سجدے کی توفیق نہیں ہوگی. سجدے کی توفیق اسی کو ہی ہوگی جو دنیا میں سجدہ کیا تھا, دنیا میں نمازوں کی پابندی کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا منظر دیکھ کر یہ لوگ کفار وغیرہ گھبرا جائیں گے, حیران ہو جائیں گے, حیران و پریشان سے دیکھ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب کا ذکر کیا ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ صبر کرنے کے لیے کہا کہ لوگوں کی باتوں پر جو ہے آپ رنجیدہ اور غمگین نہ ہو جائیے, آپ جو ہے صبر سے کام لیجئے. اس کے بعد جو ہے سورہ الحاقہ شروع ہو رہی ہے. حاقہ, سورہ الحاقہ, حاقہ کا کیا مطلب ہے؟ حاقہ کا مطلب ہے ثابت ہونا, کوئی چیز واقع ہونا, اس کو حاقہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاقہ ملحاقہ, کہ حاقہ و حاقہ کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ, کیا آپ جانتے ہیں حاقہ کے بارے میں کوئی چیز, کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ حاقہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت جو ثابت ہونے والی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان قوموں کے بارے میں ذکر کیا جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا, مار دیا, ختم کر دیا. قوم عاد, ثمود, اسی طرح فرعون کی قوم اور فرعون, اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں بتلایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی سے مٹا دیا, ختم کر دیا. پھر کہا اللہ تعالیٰ اور ایک بار قیامت کا منظر کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا, ایک ہی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اور زمین کو اٹھا لیا جائے گا, زمین یا آسمان یہ سب کے سب درہم برہم ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. سبحان اللہ, آسمان میں تو فرشتے رہا کرتے ہیں, فرشتے کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, یہ فرشتے زمین اور آسمان کے کنارے ہوں گے. آسمان و زمین درہم برہم ہو جائے گا تو یہ فرشتے جو ہے کنارے ہوں گے, سائیڈ میں رہیں گے. پھر کہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے جو ہے تھام کر رہیں گے, بوجھ لے کر رہیں گے. تو اس سے پتہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کتنی طاقت دے کر رکھا ہے, وہ ہم جو ہے یعنی سوچ بھی نہیں سکتے, خیال بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائیں بازو والے کے بارے میں فرمایا, پھر بائیں بازو والے کے بارے میں فرمایا, یعنی کہ نامہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب داہنے ہاتھ میں دے گا لوگوں کو, تو دنیا میں جیسا اگر آدمی کو رزلٹ مل جائے, جیسا کہ امتحان میں اگر رزلٹ مل جائے, اچھا رزلٹ ہو اس کا, تو آدمی ہاتھ میں لے کر اپنے دوست و احباب والدین کے پاس خوشی خوشی لے کر جا کر جو ہے بتاتا ہے کہ دیکھو کتنا بہترین رزلٹ ہوا ہے. تو سبحان اللہ, کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو جب عمل نامہ دے گا دائیں ہاتھ میں, تو بندے جو ہے اپنے دوست و احباب کے پاس لے کر جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو کیا ہی بہترین انجام اور کیا ہی بہترین رزلٹ ہے. سبحان اللہ, پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے کہے گا کہ کھاؤ پیو اور بہترین زندگی گزارو. جی ہاں, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بائیں ہاتھ میں جن لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا ان کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ, یہ لوگ جب اپنا کتاب نامہ اعمال کو ہاتھ میں لے کر رہیں گے تو یہ لوگ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش مجھے ایک کتاب نہ دی جاتی, ولم ادری ما حسابیہ, اور میرے حساب کے بارے میں مجھے آگاہ نہ کیا جاتا, مجھے نہ بتلایا جاتا. ہلک عنی سلطانیہ, میری دولت میرا مال کچھ کام آنے والا نہیں ہے آج کے دن. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ پکڑو ان کو اور جکڑ کر جہنم میں ان کو داخل کرو زنجیروں میں. اور کہا اللہ تعالیٰ نے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, یہ جو زرہیں ہوں گے, یہ جو زنجیریں ہوں گے, کہا اللہ تعالیٰ نے 70 گز کہ یہ زنجیریں ہوں گے, ان سے ان کو باندھا جائے گا, جو ہے جکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, ان کی برائی کیا تھی؟ یہ لوگ اللہ جو عظمت والا اللہ ہے اس پر یقین ایمان نہیں رکھتے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے خود مسکینوں کو
کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی ابھارتے نہیں تھے, بولتے نہیں تھے, یہ ان کی برائی ہے. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج کے دن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا جو ان کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلائے. وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ, اور ان کا کھانا جو ہے کیا ہوگا, غسلین ہوگا, بدترین پھل اور جو ہے گرم پانی. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ, یہ بدکار لوگ ہی اس کو پئیں گے اور کھائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ, قسم ہے ان تمام چیزوں کی جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو اور جن چیزوں کو تم نہیں دیکھتے ہو, یعنی جو چیز ظاہر میں ہے اور جو چیز مخفی ہے ہم سے. کہا اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا, جب لوگ کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اے آدمی, یہ بندہ کوئی شاعر نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے, یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے کہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر یہ بندہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتا وحی کو چھوڑ کر تو اس کے شہرک کو ہم کاٹ دیتے. شہرک کس کو کہا جاتا ہے, یعنی شہرک وہی ہے جہاں سے ہم سانس وغیرہ لیتے ہیں, اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو آدمی ایک پل کے لیے بھی زندگی اس کی باقی نہیں رہے گی بلکہ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ وحی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اپنے طور سے کوئی بات کہتے تو ہم اس کو جو اس کے شہرک کو کاٹ دیتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کہا کہ فسبح باسم ربک العظیم, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عظمت والا ہے اس کی تسبیح بیان کیجئے. پھر سورہ معارج شروع ہو رہی ہے. سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع, سوال کرنے والا واقع ہونے والی چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے, یعنی قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے. للکافرین لیس له دافع, جب یہ قیامت آ جائے گی تو کافروں کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, اس کو دفع کرنے والا نہیں ہوگا کوئی قیامت کو, سب کو اس میں پڑنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, کہ فرشتے اور جبریل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھیں گے, آسمان کی طرف جائیں گے. کون سے دن؟ وہ دن جس کی مقدار, جس کی مدت, جس کی لمبائی کتنی ہوگی, 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر, 50,000 سال. اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا بہت ساری آیتوں میں, جیسا کہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 1,000 اس دن جو ہے 1,000 سال کے برابر. اسی طرح سورہ الحج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا تھا 1,000 سال کے برابر. تو اس تطبیق کی کیا صورت ہے؟ کہیں کہا 50,000 سال کے برابر, کہیں کہا 1,000 سال کے برابر. تو علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کا جو آخری دن ہوگا وہ آخری دن جو ہے 50 وہ دن جو ہے 1,000 سال کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے. اور سورہ حج میں جو بتلایا گیا ہے وہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب کے اعتبار سے جو ہے وہ 1,000 سال کے برابر. اور جو یہاں کہا گیا ہے سورہ معارج کے اندر کہ 50,000 سال, کہا کہ حساب کے دن, جس دن حساب لیا جائے گا وہ دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ کچھ تطبیقیں ہیں. الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے پیغمبر آپ صبر کیجئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت کا ایک اور منظر بتلایا ہے کہ قیامت کے دن آسمان جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ٹوٹ پھوٹ کر گر جائے گا, اور اسی طرح یہ جو پہاڑ ہیں پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے, اڑتے پھریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی دوست کسی دوست کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. سبحان اللہ, لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں جو ہے چھٹکارا دلائے. باپ بیٹے کے پاس جائے گا, بیٹا باپ کے پاس جائے گا, ماں جو ہے بیٹی بیٹے کے پاس جائے گی, لیکن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ, کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا, سب کو جو ہے اس عذاب میں اس سزا میں مبتلا ہونا ہی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے
ان تمام سزاؤں سے وہ بندے جو ہے دور رہیں گے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کون بندے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے الا المصلین، لیکن نمازوں کی پابندی کرنے والا نمازوں کی پابندی کرنے والے بندے. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے نمازوں کی پابندی کرتا تھا؟ جو ہمیشہ نمازیں پڑھتا تھا، دائمون، ہمیشہ پڑھتا تھا، اور اپنی کمائی میں جو ہے ایک حصہ رکھتا تھا سائلین کے لیے، غریب و مسکین کے لیے، فقراء کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ بندے جو ہیں قیامت اور حساب کے دن کو جو ہے سچ سمجھتا تھا، اس کی تصدیق کرتا تھا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اللہ کے دن، وہ دن قیامت کے دن کے عذاب سے ڈر کر زندگی گزارا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون. اور یہ بندے جو ہے کیسے رہیں گے؟ یہ بندے جو ہے اپنے شرمگاہ، عزت و آبرو کی حفاظت کیے ہوں گے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، لیکن ہاں اپنی بیویوں سے اپنی جو ہے خواہش وہ پوری کیے ہوں گے، لیکن دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات نہیں رکھے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. ان کی اور ایک خصوصیت، ان کی اور ایک صفت یہ تھی کہ یہ بندے امانت کی پاسداری کیا کرتے تھے، عہد و پیمان کو کبھی توڑے نہیں تھے. پھر کہا ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے گواہی، جھوٹی گواہی یہ لوگ کبھی بھی نہیں دیے، سچی گواہی پر قائم و دائم رہے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بندے نمازوں کی حفاظت کیے تھے، اور ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس یہ بندے عزت والے بندے ہوں گے، مکرمون، باعزت بندے ہوں گے اللہ رب العالمین کے پاس. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قیامت کے بارے میں کہا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الى نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، یہ لوگ دوڑ کر ایک چیز کی طرف جائیں گے، ایسا محسوس ہوگا کوئی پکارنے والا ان کو پکار رہا ہے، کوئی نشانی ہے جس کی طرف سب لوگ دوڑ کر بھاگتے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. اس دن جو ہے جو لوگ بدکار لوگ تھے ان کے چہرے جو ہے ذلیل و خوار ہوں گے، اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی پر پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ بہت تعجب کی نگاہ سے دیکھیں گے. پھر سورہ نوح شروع ہو رہی ہے. سورہ نوح علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جو دعوت دیے تھے، کس طرح سے قوم کو دعوت دیے، کتنی مدت تک دعوت دیے، ان کی قوم کا کیا رویہ تھا، کیا جواب تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سورت کے اندر انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور اس بات کو دے کر کہ اپنی قوم کو ڈرائے کہ اس دن سے ڈرو جس دن جو ہے عذاب آئے گا. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میری بات کو مان لو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بہت ساری نعمتیں دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو لوگوں کا کیا رویہ تھا. کہا لوگ جو ہے اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے تھے. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، لوگوں کی شرارت یہ تھی کہ انگلیوں کو کانوں میں دے کر بند کر لیا کرتے تھے تاکہ اس نبی کی بات کو نہ مانے. اس طرح کی تکلیفیں اس نبی کو دے رہے تھے لوگ. اور ہم اس سے پہلے بھی معلوم کیا ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی. نوح علیہ السلام اکتا گئے، پریشان ہو گئے، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہیں مغفرت کرے گا، مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش نازل کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی مغفرت طلب کرے گا، استغفار کرنے سے جو ہے بہت ساری نعمتیں آدمی کو ملتی ہیں. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے
بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے. استغفار کرنے سے کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر تم استغفار کرو گے تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش دے گا, نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری مال و دولت میں برکت عطا کرے گا. دوسری جو ہے نعمت اور دوسرا فائدہ استغفار کا. تیسرا فائدہ یہ ہے وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں جو ہے اولاد سے سرفراز کرے گا, اولاد تمہیں نوازے گا. بہت سارے علماء اکرام جو ہے ان کے پاس جب لوگ اپنا حال پیش کیا کرتے تھے کہ مجھے اولاد نہیں ہے, میری دولت اور مال میں برکت نہیں ہے, تو ان کی یہ نصیحت ہوتی تھی کہ تم استغفار کرو, استغفار کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں ان تمام نعمتوں سے جو ہے سرفراز کرے گا, عطا کرے گا. اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے, اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے پھل و فروٹ سے نوازے گا. یہ تمام باتیں ہیں استغفار کی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے. آسمان و زمین ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جو بد دعا تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس سے پہلے لوگوں کو جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے تھے تو بعض لوگ جو ہے وہ خود پھر لوگوں کو شرک کی دعوت دیا کرتے تھے. کہتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, اے لوگوں تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ, تم ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر ان کو مت چھوڑو. یہ تمام کے تمام جو ہے ان کے مجسمے تھے, ان کی بوتیں تھیں. کہا ان لوگوں نے کہ ان کو مت چھوڑو. یعنی یہ لوگ جو ہیں ود, سواع, یغوث, یعوق و نصر, ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی جو سب سے پہلے شرک کو آغاز کیے, شرک کو شروع کیے. وہ کیسے؟ یہ جو سب ہم نام ابھی دیکھیں سنیں, یہ اچھے لوگ تھے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں یہ اچھے لوگ تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والے صالحین تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان آیا ان کے پاس. شیطان آ کر کہنے لگا کہ ان کی تم تصویر بنا لو, ان کے مجسمے بنا لو. ان کو جب تم صبح و شام دیکھو گے تو ان کی زندگی کو تم یاد کر کے اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہو, اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہو. تو بس ان لوگوں نے کیا کیا, تصویریں بنائی, مجسمے بنا دیے بس یاد کرنے کے لیے. جب یہ لوگ چلے گئے, دنیا سے انتقال ہو گیا, ان کے بعد جب ان کی قوم, ان کی ذریت آئی, ان کی اولاد آئی, پھر دھیرے دھیرے شیطان آ کر ان کو جو ہے شرک میں مبتلا کر دیا کہ یہ اچھے لوگ تھے. اچھے لوگوں کے بعد شیطان نے یہ کہا تمہیں ان کی ہی عبادت کرنی ہے, ان کو ہی پکارو. تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں سے شرک شروع ہوا. اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام اخیر میں اکتا کر بد دعا کر دی کہ اے پروردگارا تو اس قوم کو مت چھوڑ, تو اس قوم کو برباد کر دے, ہلاک کر دے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس قوم کو برباد کیا. کشتی بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا, اور جو ہے عذاب کی شکل میں بارش اور جو ہے زمین سے بھی پانی نکلا اور تمام کے تمام لوگ برباد ہو گئے. اس کے بعد سورہ جن شروع ہو رہی ہے. جن کے نام سے یہ سورہ مکمل ایک سورہ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ جن کی ایک جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نمازوں میں مصروف تھے, وادی نخلا نامی ایک جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو, قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی, جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری. اس سے پہلے ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ ہمیں آسمان کی طرف جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے, آسمان میں جو ہے بالکل محافظین ہیں, آسمان کی طرف کوئی نہیں جا سکتا ہم میں سے کوئی. اس سے پہلے جنات میں سے اور شیطان میں سے لوگ جایا کرتے تھے, جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سورہ صافات میں معلوم کیا ہے. تو ان کو یہ محسوس ہوا کچھ نہ کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر. تو جب یہ لوگ گزر رہے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنی تو یہ لوگ وہیں پہ رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر جو ہے کہا کہ ہم نے ایک ایسی چیز سنی ہے جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے,
تم بھی اسے مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس طرح سے یہ جو ہے جنات کی ایک جماعت جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور دعوت کو سن کر اپنی قوم میں دعوت دینے لگے, دین اسلام کو پھیلاتے رہے. اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنات میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں اور جنات میں سے کچھ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں. جیسے انسانوں میں سے پایا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جنات میں سے بھی ویسے ہی ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ جو مسجدیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں, چنانچہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو, ان مساجد میں کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, کہ میں تو صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں, شرک نہیں کرتا ہوں. اور قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, جو ہے نقصان اور فائدہ پر میں طاقت نہیں رکھتا. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو اس پر طاقت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو اس پر اختیار ہے. اس کے بعد جو ہے یہ سورہ ختم ہو رہی ہے, سورہ مزمل شروع ہو رہی ہے. انشاءاللہ بس 10-15 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا یہ پارہ. سورہ مزمل, مزمل کا مطلب کیا ہے؟ چادر اوڑھنے والا انسان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزمل کے نام سے مخاطب کیا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے مزمل آپ اٹھ جائیے رات میں, اور رات میں اٹھ کر کیا کیجئے؟ نماز پڑھا کیجئے. قم یعنی کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہونے سے مطلب کیا ہے؟ قیام کیجئے یعنی نمازوں میں مصروف ہو جائیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نماز کتنی مدت تک پڑھنی ہے, تو 3 اوقات ہیں رات میں نماز پڑھنے کے, 3 اوقات. سب سے پہلا وقت جو تہجد کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ ابتدائی وقت, یعنی 3 حصوں میں ہم جو رات کا وقت شروع ہوتا ہے 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ یا تو پھر وسط, درمیانی حصہ, یا تو پھر سحری کے وقت کا حصہ. یہ 3 اوقات ہیں تہجد کے اوقات کا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں اوقات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, تہجد کی نمازوں میں مصروف رہا کرتے تھے. علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس سے پتہ چلا کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھی, ضروری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تہجد کی نماز چھوڑتے نہیں تھے, لیکن امت کے لیے یہ سنت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے ورتل القرآن ترتیلا, کہ آپ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھا کیجئے. تو پتہ چلا قرآن مجید کا ایک ادب کیا ہے؟ پڑھنے کا ترتیل ہے. یعنی قرآن مجید کو ایسا نہ پڑھا جائے کہ بہت فاسٹ پڑھیں ہم, کچھ سمجھ میں نہ آئے سننے والے کو. تو یہ جو ہے قرآن مجید کے جو آداب ہیں اس کے خلاف ہے. قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے تو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, اور جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھیں, تاکہ معنی میں جو ہے اختلاط نہ ہو جائے, معنی الٹ پلٹ نہ ہو جائے. ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رب المشرق والمغرب, اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ او رب جو مشرق و مغرب کا رب ہے, لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اسی کو اپنا سرپرست اور اسی کو اپنا دیکھ بھال کرنے والا ذمہ دار اسی کو مانا کیجئے. واصبر علی ما یقولون وہجرہم ہجرا جمیلا, اور لوگ جو باتیں کیا کرتے ہیں آپ کے بارے میں, جی ہاں الٹی سیدھی باتیں کہا کرتے ہیں, آپ صبر کیجئے اور ان کی باتوں پر توجہ مت دیجئے, چھوڑ دیجئے ان کو اپنے حال پر. پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے شاہد بنا کر, گواہ بنا کر, کہ آپ نے اپنا فریضہ جو تھا دعوت کا فریضہ آپ نے اسے نبھا دیا ہے, مکمل کر دیا ہے, جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے فرعون کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کا منظر ایک ایسا ہوگا کہ بچہ جو ہے بوڑھا ہو جائے گا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا,
کہ بچہ جو ہے بوڑھا ہو جائے گا, اس کے بال سفید ہو جائیں گے, یعنی قیامت کی جو ہے سختی ایسی ہوگی, سبحان اللہ, یہ تمام سختی سے وہ بندہ جو ہے دور رہ سکتا ہے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق زندگی گزارا تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قیام اللیل کے بارے میں فرمایا اس آخری آیت کے اندر, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کریں, جی ہاں استغفار کیا کریں, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. اس کے بعد سورہ مدثر شروع ہو رہی ہے. مدثر, یہ سورہ مدثر کا معنی بھی یہی ہے کہ چادر یا شال اوڑھ کر جو آدمی رہتا ہے اس کو مدثر کہا جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی, ہم سب جانتے ہیں وہ کون سی سورت ہے, سورہ العلق ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, 5 آیتیں. جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی, سبحان اللہ, ہم سب جانتے ہیں وہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی, پہلی بیوی جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر جاتے ہیں اور تمام معاملہ جو ہے ان کو سناتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا, ایک فرشتہ آیا, ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, پریشان ہو گئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی نے جو اپنے بھائی, چچیرے بھائی جو ورقہ بن نوفل کہا جاتا ہے, جو عالم تھے, تو ان کے پاس لے کر گئے اور تسلی دیے. وہ ہم واقعہ جانتے ہیں. تو جب یہ واقعہ ہوا, یہ وحی نازل ہوئی, اس کے بعد چند دنوں کے لیے وحی آنا جو ہے بند ہو گیا, وحی نہیں آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے, بہت پریشان ہو گئے. اس کے بعد پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے چادر اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے, یعنی دعوت کا کام شروع کر دیجئے. وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. وثیابک فطہر, اور اپنا لباس کو پاک و صاف رکھا کیجئے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے حکم دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعوت کا کام شروع کر دیا اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہوتا ہے. انسان کو ہم نے نعمتیں دی ہیں, اس کے باوجود انسان نے کیا کیا, اس کو ٹھکرا دیا, ناشکری کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے عذاب کے سلسلے میں کہا, جہنم کے سلسلے میں کہا سأصلیہ سقر, کہ اس انسان کو جو ناشکرا تھا اس کو ہم سقر میں داخل کریں گے. سقر جہنم کا ایک نام ہے. وما ادراک ما سقر, کیا تمہیں پتا ہے سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر, کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. لواحۃ للبشر, آدمی کے جلد کو اکھیڑ کر رکھ دینے والی وہ ہے جہنم. علیہا 19, اور اس پر 19 فرشتے جو ہے پہرا پر لگے ہوئے ہیں. 19 فرشتے جو ہے اس کے دیکھ بھال پر مقرر ہیں. 19 فرشتے جو ہے اس کے دیکھ بھال پر مقرر کیے گئے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو ہے دشمنان اسلام, کفار قریش مذاق کرنے لگے. چند لوگوں نے کہا, جیسا کہ ابو جہل وغیرہ, ان لوگوں نے کہا ارے 19 فرشتے ہیں نا, تو چلو ہم میں سے جو ہے 10 آدمی ایک فرشتوں کو نپٹ لے گا, اس کو دیکھ لے گا. کسی نے کہا ارے میں تو بہت پہلوان ہوں, میں جو ہے 17 آدمی کو جو ہے دیکھ لوں گا اور باقی کو تم لوگ دیکھ لینا. اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان فرشتوں کو کیا طاقت دے کر رکھی ہے, کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی صبح کی, چاند کی, رات کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر فرمایا قیامت کے بارے میں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نذیر للبشر, یہ انسانوں کو ڈرانے والے ہیں. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نفس کے بارے میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ, کہ ہر نفس گروی ہے اعمال کے ساتھ, اعمال کے ساتھ, اعمال کے بدلے گروی ہے, اعمال کے ساتھ گروی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آدمی نیک عمل کرے گا تب وہ آدمی جو ہے سزاؤں سے, عذاب سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے. لیکن اگر نیک عمل نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سزاؤں کو مقرر کر کے رکھا ہے تو اس کے لیے وہ آدمی تیار ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ما سلککم فی سقر, جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو لوگ ان سے سوال کریں گے
کہ ما سلککم فی سقر، تم سقر میں کیوں آ گئے، کس چیز نے تمہیں سقر میں داخل کیا؟ تو سبحان اللہ دیکھیے سب سے پہلے کیا وجہ یہ لوگ جہنمی بیان کریں گے، کہا قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، پہلا جرم۔ اس کے بعد کہا ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، تیسرا جرم کیا ہے، ہم جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرنے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہی ہم رہا کرتے تھے، ایسی ویسی باتوں میں ہم مصروف رہا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا جرم کیا ہے، ہم نے حساب کے دن کو جھٹلا دیا، ہم نے یہ کہا یہ کوئی سچی بات نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا یہ تو پرانے لوگوں کی بات ہے۔ اس کے بعد کہا حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ انہی تمام چیزوں میں ہم مصروف تھے، ہم پر جو ہے موت آ گئی اور ہم مر گئے، انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی سفارش کرنے والی کی سفارش کام نہیں آئے گی اس وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کا حال کیسا ہوگا، عذاب کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کہا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَةٍ، یہ لوگ اس گدھے کی طرح ہوں گے جو گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے اپنا جان کو چھڑانے کے لیے۔ تو ایسے لوگ رہیں گے کل قیامت کے دن جب اپنی سزا اور عذاب کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں تک جو ہے اللہ سورہ المدثر ختم ہو رہی ہے، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فمن شاء ذکر فمن شاء ذکر وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة، جس انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وما يذكرون الا ان يشاء الله، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ذکر الہی کا ہدایت دیتا ہے، اس کی ہدایت دیتا ہے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور یہی تقوی والے اور مغفرت والے ہیں۔ اس کے بعد قیامہ پھر دہر، اس کے بعد مرسلات انشاءاللہ اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ سورہ قیامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والی نفس ہے۔ ملامت کرنے والی نفس کون سی نفس ہے؟ نفس اللوامہ، امارہ، مطمئنہ، تین قسمیں ہیں نفس کی، یعنی نفس ایک ہی تو جان ہوتی ہے ہماری، ایک ہی نفس ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے تین نام ہیں۔ امارہ یعنی گناہوں پر آمادہ کرنے والی نفس، یا تو پھر اچھائی کرنے کا حکم دینے والی نفس، اور ایک نفس ہے لوامہ، یعنی لوامہ اس نفس کو کہا جاتا ہے جو ملامت کرے۔ گناہ کر لیا آدمی، گناہ کر لینے کے بعد اس نفس سے آواز آتی ہے تو اس کو کس لیے کیا، تو کیوں کیا، اگر نہ کرتا تو اچھا ہوتا، ملامت کرتی ہے۔ یا تو آدمی نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کم کرتا ہے تو نفس جو ہے کہتی ہے تو اور تھوڑا نیکی کر لیتا تو تیرے لیے اچھا ہو جاتا، ملامت کرتی ہے۔ اور نفس مطمئنہ اس نفس کو کہا جاتا ہے جب آدمی اچھائی کرتا ہے تو اس کی نفس جو ہے اس پر مطمئن رہتی ہے، تو نے جو کیا اچھائی کیا، تیرے لیے اس میں بھلائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کیا لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے پوروں کو بھی ہم جمع کر دیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دوبارہ پھر اٹھانے پر، زندہ کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ تمام چیزیں قیامت کے روز جو ہے درہم برہم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان یہ کہے گا ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ ہے کیا، یعنی بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے جگہ تلاش کرے گا، ٹھکانہ تلاش کرے گا، لیکن کلا لا وزر، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان نے جو کچھ کیا ہے انسان کو بتلا دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت کے بارے میں۔ جب وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید کو جب جبریل علیہ السلام لاتے تھے تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
قرآن مجید کو جو ہے دہراتے تھے، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اس کو حفظ کر لیں، اس کو یاد کر لیں اچھی طرح سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو ہم آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں جمع کر رکھ دیں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، معاف کرنا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم اس کو آپ کے دل میں جمع کرنے والے ہیں، مضبوطی سے رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، جنتیوں کا ذکر کیا، جنتیوں کے چہرے سفید ہوں گے اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان کے کچھ جرم تھے، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی نہ تصدیق کی، ولیکن کذب وتولی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جھٹلا دیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى، یہ لوگ ملامت کرتے رہیں گے اپنے جو ہے رشتہ دار، ایک دوسرے پر ملامت کریں گے، ملامت کی زندگی ہوگی ان پر، لیکن ملامت کریں گے، ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہیں گے، لیکن ان تمام باتوں کو کہنے کی وجہ سے کوئی فائدہ ان کو آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ دہر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ دہر کا ایک دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورت کے اندر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے انسان کی اصلیت کیا تھی۔ انسان کی اصلیت تو یہ تھی کہ ایک پانی کا قطرہ تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا پیدا کیا۔ ان هدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انسان کو ہم نے پیدا کرنے کے بعد اس کو دو راستے بتلا دیے، ایک ہدایت کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ۔ ہدایت کا راستہ اگر انسان نے اپنا لیا تو اس کا کیا انجام ہوگا یہ بھی اس کے سامنے واضح ہے، اور گمراہی کا راستہ اگر اس نے اپنا لیا تو اس کی وجہ سے اس کا کیا انجام ہے، کیا رزلٹ ہے، یہ بھی اس کے سامنے واضح ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ خود طے کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ اے نیک لوگ جنت کے اندر جو ہے بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جو ہے ان کو جام لا کر دیا جائے گا، پیئیں گے، بہت سارے فروٹس، میوے سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے کہ ان کی کیا صفت تھی، یہ لوگ جب مسکینوں کو دیا کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، تو یہ لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگا کرتے تھے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ دے کر بدلہ نہیں چاہتے تھے، کچھ فائدہ نہیں چاہتے تھے، اور دوسری بات تو یہ ہے فائدہ تو دور کی بات، شکریہ کا بھی مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ دینے کے بعد جو ہے اگر شکریہ ادا نہ کیا جاتا تو غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے ایک شکریہ بھی اس آدمی نے ادا نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ فلاں کیا، لیکن اس آدمی نے ایک شکریہ بھی نہیں کہا۔ لیکن یہ چیز غلط ہے۔ اگر آدمی کے دل میں یہ ارادہ رہے تو گویا کہ اس نے جو دیا اس کا بدلہ وہ دنیا میں ہی لے لیا، اس کا بدلہ کچھ باقی نہیں رہا۔ علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کو سامنے رکھ کر اگر آدمی کچھ کر اگر یہ کہے میرے لیے تھوڑا دعا کر دو، تو کہا یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، گویا کہ اس نے یہ دے کر اس سے دعا کا مطالبہ کیا تو اس کو وہیں پہ ختم کر دیا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بندے ایسے تھے جنت کے اندر، یہ لوگ نہ بدلہ چاہتے تھے نہ شکر کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ شکر کے سلسلے میں یہ تو اخلاقی ذمہ داری ہے، اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کے ساتھ احسان کیا، اچھائی کیا، تو احادیث کے اندر ادب سکھلایا گیا ہے، آدمی کو چاہیے شکریہ ادا کرے۔ جس آدمی کے اوپر احسان ہوا ہے اس کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ احسان کرنے والے کے لیے شکریہ ادا کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن دینے والے، اچھائی کرنے والا یہ ڈیمانڈ نہ کرے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ،
جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ آدمی اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو شکریہ ادا کرنا یہ اخلاقی ذمہ داری ہے, اس کی تعلیم دی گئی ہے. لیکن احسان کرنے والا شکریہ کا مطالبہ نہ کرے, ڈیمانڈ نہ کرے. اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں جنت اور جہنم کے سلسلے میں, بہت ساری, یہ تمام باتیں ہم نے اس سے پہلے معلوم کی ہیں, میں دہرا نہیں رہا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسبیح کے بارے میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, کہ اے لوگو, اے پیغمبر, آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے صبح و شام. تو پتہ چلا صبح و شام کے جتنے اذکار ہیں وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. صبح کے اذکار, شام کے اذکار کی اگر ہم پابندی کریں گے تو بہت ساری برائیوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ شکایت کیا کرتے ہیں کہ جنات کا اثر ہے, جی ہاں, بد نظری کا اثر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام چیزوں سے آدمی ایک واحد راستہ اختیار کر کے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, وہ اذکار ہے. صبح کے جو اذکار ہیں آدمی کو چاہیے وہ یاد کر لیں, یا تو اپنے موبائل یا تو کارڈ وغیرہ رکھ لے, اس کو دیکھ کر بھی پڑھ لے, کوشش تو یہ کرے اس کو یاد کر لے. ان تمام اذکار کی اگر کوئی آدمی پابندی کرے گا تو بہت ساری مشکلات سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے. بہت سارے اذکار تو ایسے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان تمام اذکار کی اگر کوئی آدمی پابندی کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کے محافظ ہو جائیں گے, فرشتے اس کی زندگی کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے. جب فرشتے ہماری زندگی کی حفاظت کرنے پر آ جائیں تو دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے. تو اس کے بعد جو ہے یہ سورہ ختم ہو رہی ہے, اور سورہ مرسلات جو آخری سورت ہے اس پارے کی. سورہ مرسلات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سب سے پہلے جو ہے ہوا کی قسم, والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. ہوا کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں. پھر فرشتوں کی قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ایک بڑی چیز وہ ہے قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما توعدون لواقع, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز ضرور بضرور واقع ہونے والی ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, جس دن یہ ستارے, یہ آسمان, یہ پہاڑ, یہ سب کے سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, درہم برہم ہو جائیں گے, ان کا نظام جو ہے بگڑ جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, پھر رسولوں کو جو ہے بلایا جائے گا, حاضر کیا جائے گا, پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا جی ہاں کیا انہوں نے اپنا جو ہے دعوت اس کو نبھایا ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کی ہیں. بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, یہ آیت کئی مرتبہ آئی ہے اس صورت کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بربادی ہو اس دن ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلا دیے. تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی زندگی جو ہے بربادی ہے, ان کی زندگی پر بربادی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی جو ہے کوشش کریں. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر متقی کے بارے میں فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. وہ بندے جو اچھائی کیے تھے دنیا کے اندر, محسنین یعنی اچھائی کرنے والے بندے, متقی بندے, ان کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے اندر جو ہے سائے میں رکھے گا, یعنی آرام سے رکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالی جو نعمتیں ہیں میوے فروٹس وغیرہ کی نعمتوں کے اندر رکھے گا اور کہے گا کھاؤ پیو زندگی گزارو جیسا چاہو آرام سے رہو. پھر اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے بارے میں فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, دنیا کے اندر تم کھاتے ہو پیتے ہو, بس یہ بس چند روز کی زندگی ہے, اسی میں تم فائدہ اٹھا سکتے ہو, اس کے بعد کی زندگی تمہارے لیے بربادی کی زندگی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ان سے کہا جائے رکوع کرو, نمازیں پڑھو, عبادت کیا کرو, تو یہ لوگ عبادت نہیں کیا کرتے تھے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, بربادی ہو ان لوگوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اللہ تعالیٰ کی بات آ جانے کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. تو یہاں تک جو ہے سورہ مرسلات ختم ہو رہی ہے, 29واں پارہ ختم ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو سنی ہوئی اور کہی ہوئی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیں، اور جو باقی ایک جز رہ گیا ہے اگر موقع ملے تو انشاءاللہ پھر اسے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.